آج کی کہانی اس بزنس مین کی ہے جس نے اپنے عملی مظاہر سے یہ ثابت کر دکھایا کہ پاکستان میں اپنے امپائر کو بڑے سے بڑا بنانے اور آگے بڑھانے کے لیے آپ کو صرف درست رابطے اور انہیں قائم و دائم رکھنے کے لیے درست قیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بزنس مین نے انتخابات میں حصہ لیے بغیر اور کسی بھی سرکاری عہدے پر فائز ہوئے بغیر خود کو پاکستان کا ایک سب سے طاقتور شخص بنانے کے لیے بڑی چالاکی کے ساتھ سیاستدانوں سے لے کر مقتدر حلقوں کے کندھوں کو اپنے لیے استعمال کیا۔ میڈیا سے ملٹری اور بیوروکریسی سے اہم سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت تک اس بزنس مین کی صرف ایک فون کال پر ہی اپنے سب کاروباری مفاد کے لیے کسی بھی قسم کی حمایت مل جاتی ہے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر اس بزنس مین کی سب سے بڑی خوبی پیغام رسانی کی ہے۔ پاکستان میں مقتدر حلقوں سے لے کر سیاستدانوں تک اور دیگر اہم شخصیات تک خفیہ پیغام رسانی کرنے والے بزنس مین کا نام ملک ریاض حسین چیمہ ہے، جو 8 فروری 1954 کو سیالکوٹ کے ایک امیر ٹھیکیدار کے گھر پیدا ہوئے، لیکن ان کے خاندان اور والد بینک کرپٹ ہونے کی وجہ سے سڑک پر آ گئے۔ بمشکل اپنا میٹرک مکمل کرنے کے بعد ملک ریاض نے ملٹری انجینئرنگ سروس میں بطور کلرک نوکری شروع کر دی، جبکہ پارٹ ٹائم انہوں نے پینٹر کا کام بھی شروع کر دیا۔ یہ سارا دن فوجیوں کے مکانوں کے سامنے بیٹھے رہتے اور رنگ کروانے کی منتیں کرتے رہتے۔ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ ملک ریاض اس وقت مزید مشکلات میں دوچار ہو گئے جب ان کی بیٹی شدید بیمار ہو گئی۔ اس کے لیے انہیں اپنے گھر کے برتن تک بیچنے پڑ گئے۔ ان کی بیوی بینا ریاض کی زندگی کا سب سے بڑا خواب 2 کمروں کا اپنا ذاتی مکان تھا، جس کے بارے میں وہ اپنے اکثر انٹرویوز میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور کالمسٹ ملک ریاض کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پاکستان میں 90 کی دہائی میں جب جمہوری حکومتیں گرائی جا رہی تھیں، تب ملک ریاض نے بھانپ لیا کہ کاروبار میں فوج کا ساتھ بہت سود مند ثابت ہوگا، اور اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے سیاست کے طاقتور مراکز، بڑے کاروباری شخصیات اور جرائم کی دنیا کے درمیان اپنا وجود رکھنے والے تعلقات استوار کیے۔ ان کی کامیابی کا پہلا بڑا پروجیکٹ راولپنڈی کی بحریہ ہاؤسنگ سوسائٹی تھا۔ بعد میں اس پروجیکٹ سے نیوی نے اپنا ہاتھ تو کھینچ لیا، لیکن وہ اپنا نام اس رہائشی اسکیم سے واپس نہ لے سکی۔ ملک ریاض جو معمولی سا ٹھیکہ لینے کے لیے 2 روز تک کسی کیپٹن یا میجر کے دفاتر کے باہر بیٹھا رہتا تھا، اور اب ان سے کہیں بڑے فوجی افسران اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ملک ریاض کے تنخواہ دار ملازمین ہیں۔ ملک ریاض کے قریبی ساتھی ان کی خوبی بتاتے ہیں کہ وہ ایک نظر میں پہچان جاتے ہیں کہ ان کا مخاطب کس درجے کا لالچی ہے اور اس سے اس کے مطابق ڈیل کر لیتے ہیں۔ ان پر 1999 میں نیب کے بے شمار مقدمات تھے، لیکن پھر وہ مشرف کے دوست بن گئے اور یہ دوستی آج بھی ان کے کام آ رہی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن چودھری برادران کا کوئی کام ہو یا تحریک انصاف کے جلسے کے فنڈز درکار ہوں، چلتی ہوا کا رخ پہچاننے والے ملک ریاض پیچھے نہیں رہتے۔ یہ بات اب پاکستانی میڈیا میں آ چکی ہے کہ صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان معاہدہ بوربن کروانے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ملک ریاض ہی تھے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ملک ریاض نے پاکستان کے مڈل کلاس کی ضروریات کو بھی فوکس کیا اور ان کے لیے ایسی رہائشی اسکیمیں بنائی جو دیگر اسکیموں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ معیار اور نسبتاً سستی تھی۔ لوگوں کو مفت کھانا کھلانے کے لیے بحریہ دسترخوان لگائے، لیکن ان کی اس نیکی کے ساتھ جب کرپشن کے قصے جڑتے ہیں تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ سب حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ ہے۔ لیکن ان کی زندگی کے جو قصے اخبارات میں چھپتے ہیں، اکثر میں ان کے سادہ پس منظر، خدمت خلق کے کاموں اور پاکستان کے لوگوں کی فلاح کی جانب ان کے عزم پر روشنی ڈالی گئی ہوتی ہے، کیونکہ ملک ریاض پبلک میں اپنی گڈ ول بنانے کے لیے لاکھوں روپے میڈیا چینلز اور رائٹرز کو دیتے ہیں۔ جیسے کہ مختلف شہروں میں بحریہ ٹاؤن کے نام سے ریئل اسٹیٹ کے منصوبے کی ابتدا سے ہی کچھ اس طرح پروموشن کی گئی کہ یہ منصوبہ پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں کو ترقی یافتہ ممالک کے مڈل کلاس لوگوں جیسی سہولیات دینا چاہتا ہے۔ لیکن نفاست کے ساتھ کاٹے گئے سبزے کے میدانوں، عالی شان مالز، شاندار سینماؤں، ہر سہولت سے آراستہ ہسپتالوں کے پیچھے ہمیشہ دوغلے پن کی بو آتی رہی ہے۔ مثلا 2008 میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA کے ساتھ مشترکہ منصوبہ لانا اور اسلام آباد میں DHA ویلی اسکیم بنانا اور اس میں سے مبینہ طور پر 62 ارب روپے غبن کرنا، 2013 میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے 119 ارب روپے کا ٹیکس بچانا، 2015 میں کراچی میں بحریہ ٹاؤن منصوبے کے لیے ہزاروں ایکڑ پر محیط زمین کوڑیوں کے پاؤ ملک ریاض کو مل جانا۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کو ملک ریاض کے معاملات سے دور رکھنے کے لیے خود مداخلت کی، کیونکہ ملک کا بچہ جانتا ہے کہ ملک ریاض زرداری کے فرنٹ مین ہیں۔ جہاں ایک طرف ملک ریاض کے خلاف ان سب باتوں کے شواہد اکٹھا ہوتے رہے، وہیں حیران کن بات یہ تھی کہ ملک ریاض کو ہر قسم کی عوامی تنقید، کرپشن سے متعلق تحقیقات اور حتیٰ کہ قانونی چارہ جوئی سے ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں پڑا۔
لیکن بالآخر 2018 میں سپریم کورٹ نے ان کے خلاف دائر ہونے والے مقدمات کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا، جس کی ایک وجہ بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پھوٹ پڑنے سے تحریک انصاف اقتدار میں آ گئی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ملک ریاض کے پاکستان میں طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے دوستوں کے ساتھ اختلاف پیدا ہو گئے ہوں۔ خیر وجہ جو بھی ہو، ملک ریاض 2018 میں پورا سال خبروں میں رہے، کیونکہ ان کی ڈھال میں پڑنے والی دراڑوں کی رپورٹس مسلسل چھپتی رہیں۔ وہی ڈھال جس نے گزشتہ چند برسوں کے دوران سخت جانچ پڑتال سے انہیں بچائے رکھا تھا۔ 8 مئی 2018 کو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت بحریہ ٹاؤن کو کراچی میں زمین یا اپارٹمنٹس کی فروخت روکے جانے اور اس کے بعد ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی MDA کے ساتھ زمین کے تبادلے کو غیر قانونی قرار دینے کی وجہ سے ان کی مشکلات میں 2 گنا اضافہ ہو گیا، اور جیسے جیسے بحریہ ٹاؤن کے کاروباری لین دین پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا گیا، ویسے ویسے ان کے کئی ساتھی عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، اور خود ملک ریاض کو متعدد موقعوں پر سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا ہونے پر مجبور کیا گیا اور ان کا نام ECL میں بھی ڈالا گیا، اور آخرکار عدالت کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے ملک ریاض کی جانب سے عدالت کو 450 ارب روپے کی پیشکش کی گئی، جس پر عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اپنی پیشکش پر نظر ثانی کرے، جس کے بعد ملک ریاض کی جانب سے عدالت کو پیشکش 450 ارب سے بڑھا کر 460 ارب کر دی گئی، جسے عدالت نے قبول کرتے ہوئے نیب کو ریفرنس دائر کرنے سے روک دیا۔ عدالتی حکم کے مطابق بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اس سال 27 اگست تک 25 ارب روپے ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر جمع کروائے گی، جبکہ ستمبر میں تقریباً 2.5 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے جمع کروانے ہوں گے۔ پہلے 4 سال تک 2.5 ارب روپے جمع کروانے کے بعد باقی 3 سالوں کے دوران باقی ماندہ رقم 4% مارک اپ کے ساتھ جمع کروانا ہوگی۔ بہت سے لوگ اور کچھ میڈیا ذرائع ملک ریاض کو سپریم کورٹ کی جانب سے سنائی جانے والی سزا کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں کہ جو جرمانہ ملک ریاض پر قسطوں کی شکل میں عائد کیا گیا وہ صرف 460 ارب ہے، جو ان کے گھپلوں کا 10% بھی نہیں ہے۔ سال 2018 میں ان کی طاقت میں بتدریج زوال ایک ایسی سمت کی جانب گامزن ہونے کی نوید سناتا ہے جو ہمیں ایک ایسی منزل تک لے جائے گی جہاں سب کا احتساب ہوگا اور سب قانون کے آگے برابر ہوں گے۔ تاہم اس قسم کی امیدیں لگانا قبل از وقت ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔